بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عادل خان صاحب ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کی عزت کا قانون لینے کے لیے اپنے مدرسے سے نکلے اور قانون کی بجائے خون میں نہا کر وہ واپس آ گئے، اور ان کی قبر جامعہ فاروقیہ فیز 2 میں بن چکی ہے۔ قبر کی گیلی مٹی اور ان کے بدن سے نکلنے والا خون کا ایک ایک قطرہ حاکم وقت سے یہ پوچھ رہا ہے، کیا صحابہ اکرام کی ناموس کا قانون مانگنے والے کو اسی طرح خون میں نہلایا جاتا ہے؟ تو وقت کا حاکم جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر عادل صاحب، آپ کے قتل میں ملوث را کے ایجنٹس ہیں اور ہم ان قریب ان تک پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب، را کے ایجنٹس جنہوں نے گزشتہ کل ڈاکٹر عادل صاحب کو شہید کیا وہ نامعلوم ہیں، لیکن را کے وہ ایجنٹ جنہوں نے کراچی کی شاہراہوں پر 10 محرم الحرام کو حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان پر بکواس کی وہ تو معلوم ہے۔ لاہور کے اندر پریس کانفرنس کر کے جن لوگوں نے صحابہ اکرام کی ناموس پر حملے کیے وہ را کے ایجنٹس تو نامعلوم نہیں، وہ تو معلوم ہے۔ اسی طرح سے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر جس بندے نے سیدنا ابو بکر صدیق پر بکواس کی، زبان درازی کی، وہ را کا ایجنٹ تو نامعلوم نہیں بلکہ معلوم ہے۔ ہم آپ کے بیان کے ساتھ متفق ہیں، لیکن ہم صرف دیکھنا یہ چاہتے ہیں جو نامعلوم ایجنٹس تھے ان کے لیے تو آپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن معلوم ایجنٹس کے خلاف آپ نے اب تک کتنی کارروائی کی اور اس کے لیے آپ کتنے سنجیدہ ہیں؟ صرف کراچی کے علماء اہل سنت کا نہیں، دنیا بھر کے علماء اہل سنت کا یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر عادل جیسا شخص، جہاں دیدہ، یونیورسٹیز میں پڑھانے والا، ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر دینی درسگاہوں کو قائم کرنے والا، پاکستان کے اندر ہزاروں علماء اکرام کے استاذ جس طرح سے کراچی کی شاہراہوں پر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر عادل کا جرم کیا تھا؟ اور جواب دینے والی دنیا جواب یہ دیتی ہے، اس نے ابو بکر کی عزت کا قانون مانگا تھا۔ ڈی جی ISI جناب محترم نور الحق قادری صاحب، آپ نے ایک دعوت میں ان کو بلایا تھا۔ آج جب دوبارہ آپ اسی محفل کے لوگوں کو بلائیں گے تو ان میں ڈاکٹر عادل نہیں ہوں گے۔ نور الحق قادری صاحب، جنرل فیض حمید صاحب، جنرل باجوہ صاحب، عمران خان صاحب، کیا اس ملک کے اندر صحابہ کی عزت کا، اہل بیت کی عزت کا قانون مانگنا جرم ہے؟ کیا اس ملک کے اندر طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی ناموس کا قانون مانگنا جرم ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ایسے لوگوں کو شاہراہوں پر اس طرح سے تڑپا دیا جائے گا اور ان کے قاتل دندناتے پھریں گے؟ اگر آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ لگتا ہے کہ آپ ریاست مدینہ کے حقیقی دعوے دار ہیں تو پھر ڈاکٹر عادل کی بات کو ملحوظ خاطر رکھیے یا نہ رکھیے، لیکن ریاست مدینہ کے ستونوں یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان کے ناموس کا قانون ضرور بنائیے۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے ہم اپنے صدمے کا اظہار کر سکیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے ہم اپنی اس تکلیف کا احساس کر سکیں، لیکن ایک بات طے ہے، گالی نکالنے میں اور گولی چلانے میں ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک مخصوص طبقے نے پہل کی ہے۔ صحابہ کرام کو پہلے گالی دی، اہل سنت نے پرامن احتجاج بھی کیے اور FIRs بھی کٹوائی۔ صحابہ کرام کو گالی دینے والے نے پھر گولی بھی چلائی اور اہل سنت نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنازہ بھی اٹھایا اور تدفین بھی کر دی۔ اس سے بڑا اہل سنت کی طرف سے امن کا میسج نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ دلیل جب قاتل کے پاس نہیں ہوتی تو وہ گالی اور گولی سے فیصلہ کرتا ہے۔ ہم کھڑے ہیں تو کسی دلیل پر کھڑے ہیں، ہم گالی اور گولی پر نہیں، ہم صدیق کی صداقت پر، فاروق کی عدالت پر، عثمان کے حیا اور علی کی شجاعت پر کھڑے۔ وقت آئے گا جب ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہزاروں علماء کرام اور عوام اہل سنت کا خون رنگ لائے گا، اور میرے ملک پاکستان کے اندر ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کے لیے قانون سازی ہوگی انشاءاللہ، اور قریب ہوگی اور بہت جلدی ہوگی۔ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، پرامن رہیے، اس ملک کو نظام خلافت راشدہ کی بہاروں سے عملی طور پر دوچار کرنے کے لیے اپنی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہیے۔